تسلیم بہت چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی اخلاق، ایسا کہ پہلی گفتگو میں ہی دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی، اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ کر ہی جیتی تھی، اور ابا محمد عارف گھر میں لائی گئی ہر چیز پہلے تسلیم کے سامنے رکھتے تھے، اور بھائی ان کی تو جان تھی تسلیم میں۔ بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں، وہاں تسلیم نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ وہ ایک مکمل اور خوشحال گھر تھا۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کی گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہا ہے کسی نے زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے لاڈلا ہوتا۔ بلال تسلیم کی کالونی کا تھا۔ تسلیم جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنہا لام پاتا، مگر عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال بلال کا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے۔ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن تسلیم کالج کے لیے نکلی، راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز بلال کو راستے میں کھڑا دیکھتی اور نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے تسلیم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تسلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ تسلیم نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بے حد کوشش کی مگر بلال کی آنکھوں پیار تھا۔ اس نے اسے ایک بار بات کرنے کا کہہ کر نمبر پکڑا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی مگر نیند تھی آنکھوں سے کوسوں دور کیسے آتی آسانی سے۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ تسلیم کو روز اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تسلیم کا دل بے چین ہو گیا تھا بلال میں، جو وہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کی فکر کر رہی تھی۔ ایسی کشش جو بلال کے نظر نہ آنے پر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ہونا کیا تھا، محبت کے نامعلوم جذبات نے تسلیم کو اپنے رنگ دکھا ہی دیے۔ تیسری رات تسلیم نے بلال کو کال کر دی۔ کچھ ہی پہلو میں ہیلو کی آواز نے تسلیم کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ وہ چپ تھی، ایک بار ہیلو نے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں نون وہ نہ تھے؟ 2 دن سے وہ بے ساختہ بولی میں نوکر چھوٹیے کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ بنا پوچھے جان گیا تھا سوال کرنے والی کون ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال نے کلام کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دن گزرتے گئے، محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ بلال ہر طرح سے اپنی محبت کی سچائی اس پر کھول چکا تھا۔ کوئی ایسا تہوار نہ ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو تحفہ نہ دیتے۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن تسلیم کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی ہو، سمرین اور عارف سمیت اس کے 3 بھائی پریشان تھے۔ لڑکی رات بنا بتائے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا مگر تسلیم کی کوئی خبر نہ تھی۔ 2 دن بعد عارف کو کال آئی کہ فلاں ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کے لے جاؤ۔ جب ہوٹل پہنچے تو تسلیم کو بری حالت میں دیکھا تو جیسے کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کاف ہنچ لی ہو۔ تسلیم شدید زخمی تھی، جسم ان چھوٹیے از کش کاف ہر جگہ جگہ سگ ریٹ کے کاف لگے ہوئے تھے۔ وہ تسلیم کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تسلیم کو زیادتی کا نون شانہ بنایا گیا ہے۔ اس روز بلال نے تسلیم کو کال کر کے ملنے کا کہا تھا، اس کے منع کرنے باوجود بلال اسے منا لیا تھا۔ کالج کے اختتام پر بلال اسے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس کے 12 دوست موجود تھے۔ تسلیم محبت کے پردے کے پیچھے بلال سمیت 13 لڑکوں کی ہے، جس کا نون نہ بنی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہ تھی کہ بلال اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، مگر شیطانوں میں انسانیت کہاں پائی جاتی ہے۔ پورے 2 دن اس پر ظلم کرنے کے بعد بلال نے اس کے گھر فون کر دیا۔ جب محمد عارف نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ میں زمین کے 2 کاف اوڑی کر کے اس میں سما جاؤ۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی؟ خبر بھی نہ تھی کہ اس کی بیٹی زیادتی کا کاف الف رے ہوئی ہو۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزرے گیا۔ تسلیم کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ عارف نے سمرین، تسلیم اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔
اور चिक पेच अब जे रे का प्याला सामने रख दिया। समरीन और तस्लीम को कहा कि तुम दोनों में से कोई पी ले, मैं खुद भी लूंगा। तस्लीम के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो माँ बाप की जिंदगी ज़ाब नहीं करना चाहती थी। वो जब रे उठाने लगी तो माथे रुपए कर रो पड़ी। आरिफ ने बीव छोटिये से कहा, अगर तुमने इसे रोका तो मैं खुद मीम रजाया नून वो नागा सब मजबूर थे। तस्लीम एक ही होनट में सारा रे पी गई और कुछ ही देर में वो मिट्टी के ढेर के सवा कुछ न थी। इसकी सारी खुशियां नून गुन्ना लाड प्यार एन जत रुत सब कुछ उसके साथ ही इसकी बहरे में दफ ना दिया गया था। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का काफ बरसत्तान बन गया था। बिलाल और उसके साथी आज भी जीम यल में ही। तस्लीम के भाई और बाप आज भी तस्लीम की काफ बर पर जाके रोते हैं और कहते हैं, कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ गलती हमारी थी। समरीन की मां को इसकी मीम ओत का गम लग गया और कुछ अरसा जिंदा रहने के बाद उसकी मां मीम रिग